بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو قوم لوط کی طرح عمل کرے، یعنی مرد سے بدفعلی کرے، تو کرنے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لواطت کی سزا یہ ہے کہ لوطی کو بلند و بالا چوٹی سے پھینکا جائے، پھر اوپر سے اس پر اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے تھے۔ لواطت کرنے والا اگر دنیا بھر کے پانی سے نہا بھی لے، اس کا باطن ناپاک ہی رہے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اس لیے شیطان بھی جب مرد کو مرد پر دیکھتا ہے، یعنی مرد کو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے دیکھتا ہے، تو عذاب کے خوف سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے۔ ملائکہ آسمان کے کناروں کو پکڑ کر اس وقت تک قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اللہ کا عذاب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں کسی آگ کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص جل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لائے تو اس آگ نے ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لی اور وہ مرد آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، ان دونوں کو ان کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان کے گناہ کے بارے میں پوچھوں کہ دنیا میں ان لوگوں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسرا لڑکا تھا۔ مرد نے عرض کی، یا نبی اللہ، میں دنیا میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا۔ شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعہ کی رات اس کے ساتھ بدفعلی کی اور پھر دوسرے دن بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ میں نے اسے جواب میں کہا، مجھے اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو اللہ نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا۔ اب کبھی یہ آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ بن کر اس کو جلاتا ہوں، اور ہمیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم اللہ کی غضب اور نار دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے لوگوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کی طرف رحمت نہیں فرمائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہ 7 افراد یہ ہیں، پہلا، قوم لوط کی طرح عمل کرنے والا، دوسرا، کرنے اور کروانے والا، تیسرا، ماں اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے والا، چوتھا، اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا، پانچواں، عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرنے والا، چھٹا، مشت زنی کرنے والا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور ساتواں، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان ملعون سے پوچھا، تجھے کون سا عمل یعنی کون سا گناہ زیادہ پسند ہے؟ ابلیس لعین نے کہا، مجھے لواطت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، اور چونکہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہی ہے کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اور عورت کے ساتھ بدفعلی کرے۔ شیطان نے کہا، اس لیے مجھے اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو ہلاک ہو جائے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ جس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اسے ایک گھڑی صبر نہیں آتا، اس لیے اللہ کا اس پر شدید غضب ہوتا ہے، اور جس کا غضب شدید ہو جائے وہ اسے توبہ سے روک دیتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شطرنج کھیلنا، گدھوں کی دوڑ کا مقابلہ کروانا، کتوں میں لڑائی کروانا، مینڈوں کی آپس میں ٹکر مروانا، مرغ بازی کرنا، تہبند کے بغیر حمام میں جانا اور ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب قوم لوط کے افعال ہیں۔
ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ایسے کام کرے، اور ان کا سب سے بڑا گناہ عورت کا عورت سے بدفعلی کرنا ہے۔ جب قوم لوط نے حیا کی چادر سروں سے اتار پھینکی اور اللہ کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے، تو اللہ نے ان لوگوں کو سروں کے بل اوندا گرا دیا، ان کے شہروں کو الٹ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر انہیں عذاب دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں کے لیے آگ کی قمیض، آگ کی چادریں، آگ کے کمر بند، آگ کے سرپوش اور آگ ہی کے موزے تیار کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ جب کوئی عورت کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے تو اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے آگ کی چادریں، قمیض اور آگ کے موزے تیار کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ عذاب ہوگا کہ اس عورت کو بچھوؤں سے بھری آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور عورت کے ساتھ اس کے پچھلے مقام میں بتی کرنا لواطت کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ایسا کافر ہی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح عمل کرتے ہوئے مر جائے تو وہ اپنی قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کی شکل و صورت اچک لینے والے پرندے کی مانند ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنے پنجوں سے اچک کر قوم لوط کی بستی میں پھینک آتا ہے، تو وہ جہنم میں ان کے ساتھ سنگسار ہوگا اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے، یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے بچے لائے جائیں گے جن کے سر نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے، ہم مظلوم ہیں۔ اللہ پوچھے گا، تم پر کس نے ظلم کیا؟ وہ عرض کریں گے، ہمارے باپوں نے، کیونکہ وہ دنیا میں مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا، ان کے باپوں کو جہنم میں ڈال دو اور ان کی پیشانیوں پر لکھ دو، یعنی یہ سب میری رحمت سے مایوس ہیں۔ اے بندے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اس سے پہلے کہ تیرے آزاد تیرے خلاف گواہی دیں اور تیری زبان کو حلق سے نکال لیا جائے، تو اس کی رحمت سے محروم ہونے سے بچ اور نافرمانیوں، خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ وہ مالک و مولا تمہیں تمہارے ناموں سے بلائے گا جو کسی وقت بھی کسی کام سے بے خبر نہیں۔ اے نافرمان بندے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے توبہ کر لے، بے شک وہ کرم فرمانے والا بڑا غفور و رحیم ہے۔